اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ غار ثور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکہ میں شور اور ہنگامے میں کمی ہوئی تو مدینہ کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت تھی۔ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سواری دے کر مدینہ پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی قیمتاً پسند کیا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد کے خیمے میں سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی اجازت سے ان کی خشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دوہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا، پھر دودھ دو کر معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کی لالچ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ اللہ کی قدرت، سانس لینے کا نظام۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نلیوں سے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑے کی حفاظت کا کیسا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع اور سجدہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے ہی کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔ چاہے گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، بیماروں کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ مستدرک کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے پیدل آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مستدرک کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے کیا کہا جائے گا؟ حضرت سلط بن حکیم فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ دنیا کو یہ وحی کی گئی کہ جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی خدمت کر، اور جو تجھے ترجیح دے اس سے خدمت لے۔ الزہد لابن ابی الدنیا۔ آخرت کے بارے میں،
قیامت کے حالات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں قیمتی ہونے کے باوجود آزاد چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، اور جب دریا بھڑکا دیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت کا ترجمہ۔ طب نبوی سے علاج پچھنا کے ذریعے یعنی حجامہ کے ذریعے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں حجامہ لگوایا یعنی پچھنا لگوایا۔ بخاری کی روایت۔ خلاصہ، حجامہ کروانے سے بدن سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔